بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الاطعمہ، حدیث نمبر 4224۔ وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال مرضت مرضا اتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ یعودنی، آپ میری عیادت کی غرض سے آئے تھے۔ فوضع یدہ بین الثدیی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھے، میری دونوں چھاتیوں کے درمیان، ثدیون چھاتی کو کہتے ہیں، میری دونوں چھاتیوں کے درمیان آپ نے اپنے مبارک ہاتھ رکھے۔ حتی وجدت بردہا علی فؤادی، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل پر محسوس کیا۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک رجل مفعود، تم ایک ایسے شخص ہو کہ جس کو دل کا عارضہ لاحق ہوا ہے، یعنی تم ہارٹ پیشنٹ ہو، تمہاری دل کی کوئی بیماری ہے۔ چنانچہ ایسا کرو، ائت الحارث ابن کلدہ، تم حارث ابن کلدہ کے پاس جاؤ۔ یہ اس زمانے میں طبیب اور ڈاکٹر ہوا کرتا تھا جو لوگوں کا علاج اور طب کے اعتبار سے صحت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو حارث ابن کلدہ کے پاس آپ نے جانے کا مشورہ دیا کہ ان کے پاس جاؤ۔ اخا ثقیف، جو بنو ثقیف کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فإنہ رجل یتطبب، اس لیے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو طب کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، یعنی طبیب ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ فلیأخذ 7 تمرات من عجوۃ المدینہ، اور انہیں یہ چاہیے کہ وہ تمہارے علاج کے لیے مدینہ منورہ کی عجوہ 7 دانے لیں، مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور کے 7 دانے لیں۔ فلیجأہن بنواہن، اور انہیں ان کی گھٹلیوں کے سمیت کوٹ لیں۔ ثم لیلدک بہن، اور پھر وہ تمہارے منہ میں اس کو ٹپکائیں۔ لدود یہ علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ جس میں دوائی منہ کے اندر ٹپکائی جاتی ہے، اور اس طریقے سے ٹپکائی جاتی ہے کہ منہ کے جبڑوں کو کھول کر اس کے دائیں یا بائیں کلے پر وہ دوائی کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں۔ اس کو لدود کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ ہی نہیں دیا، بلکہ اس ڈاکٹر کے حوالے سے بھی آپ نے ایک اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 مدینہ منورہ کی کھجوریں لے کر، عجوہ کھجوریں لے کر، ان کو ان کی گھٹلیوں سمیت پیس کر اس کو تمہارے منہ میں ٹپکائیں، اس طریقے سے تمہارے دل کی بیماری کا علاج ہو سکے گا۔ اس حدیث میں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے اور دیگر بہت سی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کے لیے جب آپ تشریف لے گئے اور آپ کو ان کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے اپنی رائے کا اور اپنی جو ہے وہ تشخیص کا اظہار کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا کہ تم ایک دل کے بیمار ہو، یعنی ہارٹ پیشنٹ ہو۔ اس بات کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار و قرائن سے سمجھ لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشخیص کی، ان کی بیماری کا ان کو بتایا، ساتھ میں ڈاکٹر کا مشورہ دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیادت کی غرض سے جب انسان جائے اور اسے اس حوالے سے کچھ تجربات ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ ہو، کسی اچھے طبیب اور معالج کے بارے میں اس کو آگاہی حاصل ہو، تو مریض کو مشورہ دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کسی مریض کے پاس عیادت کی غرض سے جاتے ہیں اور اس بیماری کے بارے میں ہمیں اپنے کچھ تجربات ہوتے ہیں یا ہمیں کچھ معلومات ہوتی ہیں، تو اس معلومات کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ اگلا بندہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے اور اس پر عمل کر کے اس کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ تیسری بات اس حدیث میں یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج کی غرض سے ایک بات جو آپ کو معلوم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی ان کو بتائی،
حتیٰ کہ اس ڈاکٹر کے حوالے سے بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان سے یہ کہو کہ وہ یہ کام کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اگر اس کے علاج کا کوئی طریقہ معلوم ہو تو وہ طریقہ بھی بتانا چاہیے۔ کوئی اچھے ڈاکٹر کا پتہ ہو تو ڈاکٹر کا بھی بتانا چاہیے، طریقہ علاج کا اگر کچھ علم ہو تو وہ بھی ذکر کرنا چاہیے۔ چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے دل کی بیماریوں کے حوالے سے یہ اہم نسخہ اپنی زندگی کے اندر عمل میں رکھنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگوں کو امراض قلب کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو اس طریقہ علاج کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ طریقہ علاج ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس طریقہ علاج کو آج پوری دنیا کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اجوا کھجور کی گٹلیوں کا پیسٹ بنا کر اس کو شہد وغیرہ کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا صفوف بنا کر اس کو پھانکا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کے ٹیبلیٹس اور اس کی کیپسولز وغیرہ بھی اب تو ملنے لگے ہیں کہ جن کے اندر اس کا صفوف بھرا جاتا ہے اور وہ دل کی بیماریوں کے علاج کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ایسے مبارک نسخے کے اندر کیسے برکت نہیں ہوگی؟ یقیناً برکت ہے اس نسخے میں، لہذا ہارٹ پیشنٹ وغیرہ لوگوں کو اجوا کھجور کو استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس کی گھٹلیوں کے حوالے سے ان کو استعمال کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھٹلی اگرچہ سخت ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کو کسی مشین وغیرہ کے ذریعے سے کوٹا یا پیسا اور صفوف بنایا جا سکتا ہے۔ نہ بھی ہو تو اس کا بڑا ایک بہترین طریقہ کھانے کے اعتبار سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو کچھ دن اگر مٹی میں دبا دیں تو اس کے اندر سے کچھ کومپل سی نکلنی شروع ہو جائے گی، وہ پھولنے لگے گی اور گٹلی نرم ہو جائے گی۔ اس کے اندر جب نرمی ہو تو آپ اس کو نکال کر اس کو آپ چبا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے لیے کوٹنا، پیسنا، مشین میں ڈال کر اس کو صفوف بنانا مشکل ہو تو یہ بھی ایک بڑا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کو کسی اچھی جگہ پر آپ اس کو دبا دیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ نکالیں تو آپ کو اس کے اندر بعض اوقات بیج پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یا نہ بھی پھٹتا ہوا ہو لیکن وہ نرم ہو جائے گا، اور اس کی نرم ہونے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ چبا کر بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ طریقہ ہے، اہم طریقہ، کہ اجوا کھجوروں کا استعمال، اسی طرح ان کی گھٹلیوں کا استعمال انسان کے قلب کے امراض کے لیے اور امراض قلب کے عارضہ جن لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل البطیخ بالرطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطیخ یعنی تربوز کھایا کرتے تھے تازہ کھجوروں کے ساتھ۔ رواہ ترمذی، ترمذی شریف میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ آپ کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کے کھایا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے لیکن اس میں ایک اضافہ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھجور کے ساتھ تربوز کو ملا کر کھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یکسر حر ھذا ببرد ھذا وبرد ھذا بحر ھذا، کہ اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی سے ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب دونوں میں سرد اور گرم کی تاثیر الگ الگ ہیں، لہذا دونوں کو ملا کر کھانے میں اعتدال پیدا ہوگا، اس اعتبار سے کہ اس کی سردی اس کی گرمی کو توڑے گی اور اس کی گرمی اس کی سردی کو توڑے گی۔ یعنی اس کا سرد مزاج اس کے گرم مزاج کے لیے اور اس کا گرم مزاج اس کے سرد مزاج کے لیے معتدل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک بات کہ تربوز کھجور کے ساتھ ملا کر کھانا چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، اور آپ کبھی کھا کر بھی دیکھیں اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ آپ ایک کھجور کھانے کے بجائے کئی کھجوریں آپ کھانا شروع کر دیں گے۔ اتنی لذت ہوتی ہے اس کے اندر کہ الحمدللہ ہم نے اس کو کھا کے دیکھا کہ اس میں اتنی لذت ہوتی ہے، دونوں کا جو مکسچر بنتا ہے منہ کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر لذت بھی خوب رکھی ہے اور فائدہ بھی رکھا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو استعمال کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ طریقہ ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے اور ہم اس طریقے کے مطابق کھجور کو کھائیں بھی۔ دوسری بات، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کے اندر
صحت اور طب کے اصولوں کے مطابق سرد اور گرم کی تاثیر کو بیلنسنگ رکھتے ہوئے، متوازن رکھتے ہوئے اپنے غذاؤں اور خوراک کو استعمال کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ آپ اگر گرم چیزیں کھانا شروع کر دیں تو آپ کی باڈی کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، یا بہت زیادہ سرد مزاج کی چیزیں اگر آپ استعمال کرنے لگیں تو آپ کو بعض اوقات اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے انسان کو نزلہ، زکام، کھانسی یا چھینکیں، اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اپنے کھانے میں، اپنی خوراک میں، اپنی غذاؤں میں سرد اور گرم کی تاثیر کا لحاظ رکھنا اور اس کو متوازن طور پر لے کے چلنا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو سکے، یہ علم طب کا بھی اصول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے عمل کے ذریعے سے اس اصول کے مطابق چل کر یہ بتا دیا کہ انسان اپنی تدبیر کے ذریعے سے، اپنے ظاہری تدابیر کے ذریعے سے اپنی خوراک کو متوازن طور پر لے کے چلے تو یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں، بلکہ انسان کے لیے صحت مند زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بتمر عتیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پرانی سی کھجور لائی گئی۔ تمر عتیق یعنی کوئی رکھی ہوئی پرانی کھجور کے جس کو رکھے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا تھا، ایسی کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ فجعل يفتشه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ فتش یفتشو تفتیش، یہ لفظ یفتشو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم تفتیش کہتے ہیں نا، کسی چیز کی کھوج لگانا، کسی چیز کی تفتیش کرنا، تو کسی کیس کی تفتیش کرنا، کسی چیز کی تفتیش میں لگنا۔ عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی گہرائی میں اتر کر اس کا کھوج لگانا۔ یہاں کھجور کے اندر تفتیش کا معنی یہ ہے کہ آپ کھجور کے دانوں کو کھول کھول کر اندر سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں اس کے اندر کوئی کیڑا یا کوئی باریک سی کوئی چلنے والی چیز جس کی وجہ سے کھجور رکھے رکھے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہ ہو۔ کیڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو رکھی ہوئی کھجوروں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رکھی ہوئی کھجوروں کو کھول کھول کر اندر دیکھ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے۔ وَيُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ، سوس اسی چھوٹی چھوٹی کیڑیوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دانوں کو کھول کھول کر اندر سے ان کیڑیوں کو نکال رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے درجے کی کھجوروں کو بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ انسان کو اپنا مزاج، اپنا معیار زندگی اتنا بلند نہیں رکھنا چاہیے کہ جب تک اعلیٰ قسم کی کھجوریں دستیاب نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم نہیں کھائیں گے، پھل جب تک اعلیٰ قسم کے ہمارے معیار کے مطابق ہوں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ بعض اوقات انسان کو اگر ہلکے درجے کی کوئی چیز مل جاتی ہے، اللہ کا رزق سمجھ کر، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کو اس بات کا امکان ہے کہ اس پھل میں، اس چیز کے اندر اگر کیڑا لگ گیا ہے، اگر اس چیز کا امکان ہو، اگر اس چیز کا آپ کو گمان ہو، تو اس کو کھول کر دیکھ لینا چاہیے۔ بغیر دیکھے اور بغیر کھولے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے رکھی ہوئی کھجوریں جو کچھ عرصے سے رکھی ہوئی ہوں جس میں اس بات کا امکان ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کو آپ ویسے ہی دھو کر استعمال نہ کر لیں، بلکہ اس کو مزید آپ اس کو کچھ کھول کے دیکھیں، تاکہ اس کو دیکھ کر کھانے کی صورت میں آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ چاہے معاملہ کھجور کا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، پھل وغیرہ، ان کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس میں اس بات کا امکان ہو تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا بجبنۃ فی تبوک، پنیر کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تبوک کے مقام پر۔ فدعا بالسکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکین یعنی چھری منگائی، فسما وقطع، اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کو کاٹا اور اس کو تناول فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف کھانے میں ہی انسان کو اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر کسی چیز کے کاٹنے کا مرحلہ ہو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کاٹیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر
جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ مسئلے کی روح سے اس بات کا سب کو علم ہوتا ہے کہ بھئی اگر چھری نہ چلائی بسم اللہ کے ساتھ چھری نہ چلائی گئی تو یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر جیسے سبزی کاٹ رہے ہیں آپ پھل فروٹس کاٹ رہے ہیں، یا اور کوئی چیز اگر آپ چھری سے کاٹ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کاٹنا چاہیے۔ بسم اللہ کی برکت سے ایک تو اس کے اندر برکت آئے گی، دوسرا اس کے اندر نقصانات نہیں ہوں گے، تیسرا یہ کہ وہ چیز آپ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا ذریعہ بنے گی۔ مثال کے طور پر جیسے اگر آپ نے خربوزہ کاٹا ہے، تربوز کاٹ رہے ہیں، یا اسی طرح کوئی پھل سبزی وغیرہ کاٹ رہے ہیں تو وہ اندر سے خراب بھی نکل سکتا ہے، میٹھے کے اعتبار سے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کے لیے اس کے اندر نقصان کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی، جب آپ نے اللہ کا نام لے کر اس پھل کو یا فروٹس کو یا سبزی وغیرہ کو کاٹا، تو انشاءاللہ اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے وہ آپ کے لیے خیر کا، برکتوں کا، بھلائی کا اور آپ کے لیے فائدہ مند ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ اہم چیز ہے، اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے ہم سب کو۔ ہم بہت سے کام اپنے گھر میں چھری وغیرہ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگرچہ ہم ٹھیک ہے جانور کی طرح سے چھری چلانا بسم اللہ کے ساتھ یہاں کوئی ضروری نہیں کہ جس کی وجہ سے حرام ہوگا، لیکن بہرحال پھر بھی بسم اللہ کے ساتھ ہمیں چھری چلانی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمارا کاٹنے کا عمل ہو سکے۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سمن گھی کو کہا جاتا ہے، جبن پنیر کو کہا جاتا ہے، فرا پوست کو کہا جاتا ہے، کوئی چمڑا یا کھال وغیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ ایک ایک چیز کا الگ الگ حکم قرآن و حدیث کے اندر ظاہر ہونا اور واضح ہونا ضروری نہیں۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا ہے۔ لہذا جس چیز کی حلت قرآن کریم میں یا اسی طرح احادیث طیبہ میں موجود ہے ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اور جس چیز کی حرمت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں موجود ہوں اس چیز کو ہم حرام سمجھیں گے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور اصول سے اور اسی طریقے سے قرائن سے اور دیگر ضوابط سے بھی ان کا کوئی حرمت کا ضابطہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایسی چیزوں کو بھی اپنی اصل کے اعتبار سے حرام نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کو اپنی اصل کے اعتبار سے حلال کہا جائے گا، اس لیے کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے کائنات میں انسان کے لیے حلال کی گئی ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت کا کوئی قرآن و حدیث کے اندر تذکرہ ہو۔ وما سکت عنہ، اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، فہو مما عفا عنہ، ایسی چیز جس کی حرمت یا حلت کا تذکرہ نہ ہو تو وہ چیز معفو عنہ کہلائے گی۔ معفو عنہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں درگزر سے کام لیا گیا ہے، یعنی تمہیں اس کے کھانے کی، استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین صورتیں ہو گئیں۔ ایک صورت تو یہ کہ جس میں کسی کی حلت کا حکم موجود ہو ہم اس کو حلال کہیں گے، دوسری صورت یہ کہ جس میں کسی کی حرمت کا حکم ہو ہم اس کو حرام کہیں گے، اور تیسری صورت یہ کہ جس میں کسی کے بارے میں حلت یا حرمت کا حکم نہ ہو ہم اس کو بھی حلال کہیں گے۔ یہ جو تیسری صورت ہے نا، اس تیسری صورت کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر تمام چیزوں میں اپنی اصل کے اعتبار سے وہ چیزیں حلت کا حکم رکھتی ہیں۔ ہر چیز کائنات میں اصل کے اعتبار سے حلت کا حکم رکھتی ہیں۔ فقہا نے ضابطہ ذکر کیا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ اصول ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر اصل اباحت ہے، یعنی اجازت، جائز ہونا۔ تو جب کائنات کے اندر ہر چیز اللہ رب العزت نے اپنی اصل کے اعتبار سے انسان کے فائدے کے لیے اس کو جائز طور پر پیدا کیا ہے، تو جب تک اس کی حرمت کا کوئی حکم قرآن و حدیث کے اندر ہمیں نہ ملے ہم اس کو اپنی اصل کے مطابق حلال سمجھیں گے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والترمذی
وقال هذا حديث غريب وموقوف على الأصح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت ان عندي خبزة بيضاء من برة سمراء. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ میرا دل یہ کرتا ہے، وددت، میری خواہش یہ ہے، یعنی میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس خبزہ یعنی روٹی ہو، بیضاء من برۃ، جو سفید آٹے کی بنی ہوئی ہو، من برۃ گندم کی، سمراء یہ اسی برہ کی صفت کاشفہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گندم. برہ بھی گندم کو کہتے ہیں، سمرا گندمی رنگ کو کہا جاتا ہے. تو گندم کے آٹے کی بنی ہوئی روٹی ہو، ملبقتن بسمن و لبن، جو چپڑی ہوئی ہو گھی اور دودھ میں، یعنی گھی اور دودھ کے اندر اس روٹی کو چپڑا ہوا ہو اور اس کو لیپا ہوا ہو، اور ایسی روٹی میرے پاس موجود ہو تو میں اس کو کھاؤں، یہ میرا دل کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا. فقام رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، فاتخذہ، اور انہوں نے جا کر آپ کی خواہش کے مطابق اس طرح کی روٹی تیار کی. فجاء بہ، اور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی ای شیء کان ھذا، کہ اس کے اندر یہ جو گھی استعمال ہوا ہے، یعنی روٹی پر جو تم نے گھی لگایا ہے، یہ گھی کس چیز کا ہے، کس چیز میں یہ گھی رکھا ہوا تھا؟ قال، انہوں نے کہا، فی عکتی ضب، کہ یہ ضب کہا جاتا ہے گوہ کو، ایک جانور ہے جس کو ہم ضب کہتے ہیں عربی میں، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے گوہ، جو کیا نام ہے، چھوٹا سا ایک جانور ہوتا ہے. قدیم زمانے میں اس کو کسی مچان پر کمند ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. دیوار کو اگر یہ پکڑ لے تو وہ دیوار کو بہت مضبوطی سے اتنا ایسا پکڑتا ہے کہ اس کو کوئی کھینچ کے الگ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو لوگ اس کو دیواروں پر کمند ڈالنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، گوہ کہتے ہیں اس کو. تو اس گوہ کی چمڑے کی بنی ہوئی کپی کے اندر، گوہ کی جو بنی ہوئی کپی یعنی مطلب اس کا جو چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ سا ہوتا ہے، اس چمڑے کے بنے ہوئے مشکیزے کے اندر اس کا گھی رکھا ہوا تھا. تو وہاں سے میں نے وہ گھی اٹھا کر اس روٹی میں لگایا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارفعہ، اس کو اٹھا دو، یعنی اس کا مطلب یہ میں استعمال نہیں کروں گا، مجھے یہ نہیں کھانا. وجہ اس کی اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوہ کو کھانا پسند نہیں کرتے تھے. اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ گوہ کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں، اور گوہ کا استعمال کرنا حرام ہے یا حلال، اس بارے میں روایات مختلف ہیں. بعض روایتوں سے اس کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایتوں سے اس کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس میں نصوص کے تعارض کی وجہ سے حضرات احناف کے مسلک کے مطابق اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بعض روایات کے اندر اس کو ممنوع قرار دیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طبعاً اس چیز میں کراہت محسوس کی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. یہ بھی ایک روایت ہے جس روایت میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ، اس میں رکھا ہوا گھی بھی آپ نے باوجود اس کے کہ آپ کو خواہش تھی اس روٹی کے کھانے کی، لیکن آپ نے اس گھی کو استعمال نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو حضرات احناف کے مسلک کے مطابق گوہ کا استعمال درست نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اس کو حرام نہیں کہتے اور اس کے کھانے کو حلال قرار دیتے ہیں. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ وقال ابو داؤد هذا حدیث منکر. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الثوم الا مطبوخا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کو کھانے سے منع فرمایا، الا مطبوخا، مگر جبکہ وہ پکا ہوا ہو. یعنی جبکہ وہ پکا ہوا ہو تو اس کے پکے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے کھانے میں پھر اسمیل نہیں ہوگی، اور کھانے والے کے منہ میں اس کی وجہ سے کوئی بو نہیں ہوگی، رائحہ کریہہ جس کو کہا جاتا ہے، ایسی کوئی بو اور اسمیل منہ میں نہیں آئے گی.
اس لیے اس کو مطبوخ ہونے کی حالت میں کھایا جا سکتا ہے، البتہ کچے ہونے کی حالت میں کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ اس حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچے ہونے کی حالت میں کھانا درست ہی نہیں ہے، حرام ہے، حالانکہ حضرات محدثین نے اس کا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، بلکہ ایسی حالت میں گویا کہ آپ نے منع کیا ہے کہ جبکہ اس کے کھانے کے بعد انسان نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو، مسجد جانے کا ارادہ رکھتا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو ایسی حالت میں انسان کو کچا لہسن استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچی پیاز یا کچا لہسن اس کے کھانے سے منہ میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے گویا کہ ایسی حالت میں کہ جبکہ انسان کا اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کا ارادہ ہو تو استعمال کرنے سے منع کیا، لیکن اگر آپ کا فوراً نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے اور آپ کچا لہسن استعمال کر رہے ہیں یا کچی پیاز سلاد وغیرہ کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد وعن ابی زیاد قال سئلت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن البصل۔ حضرت ابو زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بصل یعنی پیاز کے بارے میں پوچھا گیا، فقالت، تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ ان آخر طعام اکلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام فیہ بصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری کھانا جو آپ نے تناول فرمایا تھا اس کے اندر بصل یعنی پیاز تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیاز اگر یہ ناجائز ہوتی یا اس کا استعمال کرنا ممنوع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں آخری جو کھانا تھا اس کے اندر پھر یہ استعمال کیسے ہوئی ہے۔ بہرحال دیگر روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کچی پیاز کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے، یا آپ نے اس طرح کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جو اس طرح کی کوئی کچی پیاز کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ان احادیث کا مطلب یہی ہے جیسے کہ ابھی لہسن کے اندر ذکر کیا گیا کہ کچی پیاز یا کچا لہسن استعمال کرنے کے بعد مسجد جانا یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس طرح کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان کے منہ میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ اس بو کو اگر آپ زائل کر دیں، مثلا کوئی آپ ماؤتھ فریشنر آپ لے لیں، کوئی ایسی سونف وغیرہ استعمال کر لیں، یا ایسی کوئی چیز کہ جس سے آپ کے منہ کے اندر سے اس طرح کی بو اور جو رائحہ سی ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو فوراً استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے وہ بو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی چیز استعمال کرنے کے بعد ایسا کوئی کام کر لے تو پھر فوراً کوئی مسجد جانا، نماز پڑھنا یا تلاوت کرنا، اس میں بھی پھر کوئی حرج باقی نہیں رہتا۔ وعن ابن بسر السلمیین قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بسر کے دو بیٹے سلمیین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ حضرت بسر کے دو سلمی بیٹے وہ دونوں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقدمنا زبدن و تمرن، ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں بطور اکرام کے زبدن و تمرن، مکھن اور کھجور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وکان یحب الزبد والتمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند کرتے تھے۔ کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ صرف یہ کہ ثابت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرغوب تھا، پسند تھا، اور آپ بھی اتباع سنت کی نیت سے اس پر عمل کر کے دیکھیں، کھا کے دیکھیں، لذت اس میں لذت بھی ہے اور برکت بھی ہے، لذت بھی محسوس کی جا سکتی ہے خود، اور برکت اس وجہ سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہ چیز کیسے باعث برکت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مکھن کے ساتھ کھجور کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ کھجور کو شق کر کے اندر سے گھٹلی نکالیں اور اندر مکھن بھریں اور پھر اس کے بعد کھائیں، کھا کر دیکھیں، مزہ نہ آئے تو آپ کہیے گا۔ اتنی لذیذ غذا ہے یہ، جیسے کہ کھجور کے ساتھ تربوز کا بہترین جوڑ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح مکھن کے ساتھ بھی کھجور کا جوڑ ہے، اور یہ طاقتور بھی ایک چیز ہے کہ ایک تو کھجور ویسے ہی طاقتور، توانائیوں کا، انرجیوں کا خزانہ ہے، اور پھر ساتھ میں اس کے مکھن بھی مل جائے تو نور علی نور ہے۔ بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محبوب اور مرغوب تھا، یعنی آپ کو یہ کھجور کا مکھن کے ساتھ کھانا یہ پسند تھا۔
اور عربوں میں اسی وجہ سے یہ طریقہ آج تک رائج ہے کہ وہ کھجور کے اوپر مکھن رکھ کے کھاتے ہیں۔ اچھا، ایک طریقہ تو میں نے یہ ذکر کیا نا کہ اس کو شک کر کے گٹلی نکالیں، اندر مکھن رکھیں اور پھر کھائیں۔ دوسرا یہ کہ مکھن میں کھجور کو لگا لگا کر نوالے کی طرح کھائیں۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی کٹوری پیالی میں مکھن رکھا ہوا ہے اور آپ ایک نوالے کی طرح سے کھجور کو اس میں لگائیں اور اس مکھن کو اس کے ساتھ اٹھا اٹھا کے کھائیں۔ اس طریقے سے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی طریقہ ہو یہ کھا کے دیکھیں، لذیذ بھی ہوتا ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ حضرت اکراش ابن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتینا بجفنۃ کثیرۃ السرید والوزر، ہمارے پاس ایک جفنا یعنی ایک بڑا برتن، ایک بڑا تھال۔ جفنا اصل میں ایک ایسے برتن اور تھال کو کہا جاتا ہے جس میں مشترکہ طور پر کئی لوگ مل کے کھائیں، ایسے برتن کو جفنا کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس لایا گیا ایک ایسا بڑا برتن کہ جس کے اندر بہت سا سرید بنا ہوا تھا، والوزر، اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی تھے۔ وزر کا مطلب ہوتا ہے اصل میں گوشت کو سکھا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا اور اس کو پھر اس سرید کے اندر ڈال کر اس کو استعمال کرنا۔ تو ہمارے پاس ایک ایسے برتن میں سرید تیار کر کے اس کے اوپر گوشت کے ٹکڑے ڈال کر لایا گیا۔ فخبطت بیدی فی نواحیہا، تو میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے اندر مختلف اطراف میں چلانا شروع کر دیا۔ یہ حضرت اکراش فرما رہے ہیں، اور اچھا یہ بچے تھے، یہ بچے ہونے کے اعتبار سے ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، تو انہوں نے سرید کے اس برتن میں کبھی یہاں سے لے رہے تھے، کبھی وہاں سے لے رہے تھے، کبھی سامنے سے لے رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، وَأَكَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے کھا رہے تھے، یہ مختلف جگہوں سے کھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے کھا رہے تھے۔ فقبض بیدہ الیسری علی یدی الیمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیا، یعنی مجھے تربیت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا اور پھر فرمایا کہ یا اکراش کل من موضع واحد، اے اکراش ایک جگہ سے کھاؤ، فإنہ طعام واحد، کیونکہ کھانا ایک طرح کا ہے، ایک طرح کا کھانا ہے، پورے برتن میں جہاں بھی ہاتھ مارو گے کھانا ایک ہی طرح کا ہے، چاہے تم اپنے سامنے سے کھاؤ چاہے کسی اور کے سامنے سے لو، کھانا تو تمہیں ایک ہی طرح کا ملے گا۔ ثم اتینا بطبق، پھر ہمارے پاس ایک ایسا طبق لایا گیا، یعنی ایک ایسا تھال کہ جس میں فیہ الوان التمری، اس کے اندر مختلف رنگوں کی کھجوریں تھیں۔ کھجور کی مختلف انواع اور اقسام ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کی کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ کچی ہوتی ہیں، کچھ پکی ہوتی ہیں، بہرحال مختلف رنگوں کی کھجوروں والا ایک طبق لایا گیا۔ فجعلت آکل من بین یدی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ میری تربیت کے لیے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، تو میں اس تھال میں بھی اپنے سامنے سے ہی کھا رہا تھا۔ حالانکہ کھجوریں برتن کے اندر مختلف رنگوں کی اور مختلف انواع اور اقسام کی تھیں، لیکن میں اپنے سامنے سے ہی کھا رہا تھا کیونکہ آپ نے تعلیم یہ دی تھی۔ وجعلت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطبق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گھوم رہا تھا برتن کے اندر آگے پیچھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اکراش کل من حیث شئت، اب معاملہ پہلے جیسا نہیں ہے، اب کیونکہ برتن کے اندر کئی طرح کی کھجوریں، پورے برتن کے اندر ایک طرح کی کھجوریں نہیں ہیں، لہذا کل من حیث شئت، جہاں سے چاہو اب تم کھاؤ، اب اپنے سامنے سے کھانا ضروری نہیں۔ فإنہ غیر لون واحد، کیونکہ یہ ایک طرح کے رنگ کی کھجور نہیں ہے، مختلف رنگوں کی ہیں۔ ثم اتینا بماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے پاس جو ہے، راوی کہتے ہیں حضرت اکراش کے ہمارے پاس پانی لایا گیا۔ فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے۔ ومسح بلل کفیہ وجہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے بلل یعنی اپنے ہاتھوں کی تراوٹ کو، اپنے ہاتھوں کے گیلے پن کو اپنے چہرے پر ملا، وذراعیہ اپنے ہاتھوں پر ملا، بازوؤں پر، ورأسہ اور اپنے سر پہ ملا، یعنی ہاتھ دھو کر اپنے ہاتھوں کی تری کو اپنے چہرے پر، اپنے بازوؤں پر اور اپنے سر پہ ملا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا یا اکراش ھذا الوضوء مما غیرت النار، یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے اس چیز کے کھانے کی وجہ سے جس کو آگ نے تبدیل کر دیا ہو،
یعنی جو آگ پر پکا ہو. یعنی کچھ چیزیں جو آگ پر پکائی جاتی ہیں، جیسے یہ گوشت اور سرید وغیرہ جو کھانا کھایا گیا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے آگ پر رکھا گیا تھا. تو ایسی چیز جس کو آگ پر پکایا جائے، اس کو کھانے کے بعد انسان کو اس طرح سے وضو کر لینا چاہیے. یہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کا طریقہ ہے. دیکھیں، ایک وضو تو وہ ہوتا ہے جو وضو شرعی نماز کا وضو ہوتا ہے، جس میں ہم پورا نماز کے وضو کی طرح سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، وہ وضو الگ چیز ہے. یہ وضو لغوی وضو کہلاتا ہے، جس میں صرف ہاتھ منہ دھوئے جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے میں چونکہ ایک رطوبت ہوتی ہے، ایک اس کے اندر تراوٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے چکنائی انسان کے ہاتھ میں اور زبان میں، منہ میں لگ جاتی ہے. تو انسان کو جیسے کوئی گوشت یا سالن اس طرح کی آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنے منہ کو بھی صاف کر لینا چاہیے، کلی کر لینی چاہیے، تاکہ انسان کے منہ کے اندر کسی قسم کی کوئی چکناہٹ باقی نہ رہے. کیونکہ یہی چکناہٹ اگر کھانے کے بعد اگر منہ میں کلی وغیرہ نہ کی جائے تو یہ چکناہٹ باقی رہے گی، اور منہ کے اندر دانتوں کے خراب ہونے یا بھوکے پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے آداب، یہ ساری حدیثیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے پینے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات ہیں، اللہ ان سب کو ہماری زندگیوں میں داخل و شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما. ہمارے علم اور عمل میں، رزق میں، اولاد میں، صحت میں، زندگی میں، اوقات میں، کاموں میں خوب برکت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی مشکلات میں ہمیں آسانیاں نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، مصائب و آلام سے ہماری حفاظت فرما، عزت، عافیت، سکون اور راحت نصیب فرما، دونوں جہان کی کامیابی اور سرخروئی نصیب فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کے محافظین کی مدد فرما. اے اللہ جنہوں نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہوئی ہے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ القدس کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. فلسطین کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اے اللہ اسرائیل کو اور اس کے تمام دنیا بھر کے ہم نواؤں کو تباہ و برباد فرما. ان پر اپنا قہر اور اپنا عذاب نازل فرما. اے اللہ اپنا غصہ، اپنا قہر، اپنا عذاب ان پر نازل فرما. اے اللہ تمام دنیا بھر کے وہ تمام کفار یا اللہ جن کی سرکشی حد سے آگے بڑھ چکی ہے، اور جو مسلمانوں پر یا اللہ الغار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو شکنجہ استبداد میں جکڑ رہے ہیں، مسلمانوں پر مختلف دنیا کے خطوں میں یا اللہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اللہ ایسے تمام کفار کو جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اللہ چن چن کر ہلاک فرما، تباہ و برباد فرما. اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اللہ ہم سب کو بھی ایک اور نیک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.